السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اولیاء اللہ کی قوت۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ کرشی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی شیخ ابو یزید قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، جبکہ کرشی نے شیخ سے ان کی ابتدائی حالت دریافت کی تاکہ اس سے کچھ نفع حاصل کرے۔ شیخ نے فرمایا، اے بیٹے، ایک نئی بات ہے، مجھے اس ترک میں ایک اضطراب کی چیز نے داخل کیا ہے۔ میں تاجر تھا اور اتھاروں میں میری دکان تھی اور وہیں چیزیں دریافت کرتا تھا جس کی قیمت بہت گرا ہوتی تھی اور جو چیز نایاب ہوتی تھی۔ میرا لباس بھی ایسا ہی نادر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن جامع مسجد میں گیا کہ صبح کی نماز ادا کروں۔ جب نماز پوری کر چکا تو میں نے ایک بڑا حلقہ دیکھا۔ میں اس کی طرف گیا۔ ان دنوں صالحین کی مجھے کوئی خبر نہ تھی، جیسا کہ عوام جانتے ہیں۔ اس قدر جانتا تھا کہ وہ کوہ و بیان میں رہتے ہیں۔ اس حلقہ پر جا کے کھڑے ہوا۔ ایک قاری ان میں صلحاء کی حکایتیں اور ان کی مجاہدات پڑھ کے سنا رہے تھے۔ جیسے حکایت شیخ ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں نے جی میں ایسے ہی آواز سے کہا جیسے میرے قریب والے کی ماں سوا کوئی سن نہیں سکتا تھا کہ ایسی باتوں سے بھی کتابیں لکھی جاتی ہے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ پھر کن باتوں سے کتابیں لکھی جاتی ہے؟ میں نے کہا، یہ باتیں جو حکایت کی جا رہی ہے جھوٹ معلوم ہوتی ہے۔ ایک شخص سال بھر پانی چھوڑ دے پھر زندہ رہے۔ اس شخص نے کہا، ان حکایت سے انکار مت کرے۔ میں اس شخص سے سوال و جواب کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں حلقہ میں سے ایک شخص نے، جو نہایت لاغر تھا، سر اٹھایا اور کہا، تجھے صالحین کے بارے میں گفتگو کرتے شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا، صالحین کہاں ہے؟ اور وہاں سے اٹھ کر اپنی دکان پر آ گیا اور ان کی باتوں پر تعجب کرنے لگا۔ قریب ظہر کے میں موافق عدد کے دکان پر بیٹھا خرید و فروخت کر رہا تھا کہ ناگہاں میں نے اسی شخص لاغر کو دیکھا کہ وہ گزرا اور مجھے نہ دیکھا۔ آگے بڑھ کے پھر لوٹا اور معلوم ہوا کہ میری ہی تلاش میں ہے۔ چنانچہ مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام کہا، تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا، ہاں، آپ وہی ہے جن سے میں نے حلقہ میں گفتگو کی تھی۔ کہا، تو ابھی اس عقیدے پر ہے؟ تو نے اب تک توبہ نہیں کیے؟ میں نے کہا، میرا کوئی ایسا عقیدہ تو نہیں ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہو۔ وہ شخص میری دکان کے آگے پتھر سے سینہ لگا کے کھڑے ہوئے اور کہا، اے ابو یزید، تم صالحین کے عمل کی نسبت کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، صالحین کہاں ہے؟ کہا، یہی بازار میں پھرتے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ اگر اس پتھر کی طرف اشارہ کرے تو ان کے ساتھ ہو جائے، اور ایک پتھر کی طرف جو دکان کے اندر تھا اشارہ کیا، اس میں سے 2 سوراخ کھلے، اس کے اندر لوگوں کی مرہونہ چیزیں تھیں۔ وہ نکلے، میں نے انہیں جلدی سے پکڑا اور ان کی جگہ پر لا کر رکھا۔ پھر میں نے کہا، کیا آدمی کو ایسی قدرت مل جاتی ہے؟ کہا، انسان کی قدرت کے مقابل یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، اس کے سوا آدمی اور کس میں تصرف کر سکتا ہے؟ کہا، اگر دکان سے کہہ دے کہ اپنی جگہ سے اکھڑ جا تو اسی وقت اکھڑ جائے گی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دکان نے دوبارہ حرکت کی اور اس کا ہر برتن اور شیشہ ہل گیا۔
حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھ پر نہ گر پڑے، اور میں حیران رہ گیا اور وہ شخص مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ مجھ میں عقل کی تیزی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھ جیسا آدمی اگر ساری عمر دکان میں صرف کر دے تو ایسی لوگوں کی ملاقات کیوں کر نصیب ہو۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر میں حلقہ میں گیا تاکہ قوم کی باتیں پھر سنوں۔ قسم ہے اللہ کی، اس سماع کے بعد مجھ میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ دکان تک جاؤں۔ میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور دکان کی کنجی ان کے حوالہ کیے۔ انہی کی دکان تھی۔ انہوں نے کہا، کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، انشاءاللہ آؤں گا۔ انہیں میرے ارادے کی خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد اب تک لوٹ کے دکان پر نہ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔